طیبات باقیات الصالحات رب لم یزل پروردگار عالم خلاق عالم کی بارگاہ اقدس میں انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا نامدار مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء سید الانبیاء سید الثقلین سرور کونین محبوب خدا حبیب خدا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر میں سب سے پہلے آپ احباب کے شیخ محترم قاری نسیم اللہ حجازی صاحب حافظہ اللہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے ادارے میں مدعو کیا. اسی طرح ہمارے لائق و فائل شاگرد عالم نبیل حضرت مولانا زید حبیب سلفی حفظہ اللہ، ان سے یہاں پر ملاقات کر کے قلبی بشاشت اور اطمینان حاصل ہوا. اس کے بعد جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا اسے بھی بہت مبارک ہو، اور ان کے تشریف لائے ہوئے والد محترم اور دیگر احباب انہیں بھی دل کی عطا گرانیوں سے اس پر مبارکباد پیش کی جاتی ہے. آپ کے ادارے میں حاضر ہو کر دلی مسرت ہوئی. جس قدر کشادہ یہاں پر کام ہو رہا ہے دین کا، قرآن کا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی حساب سے وسعتیں عطا فرمائے ہر اعتبار سے. عزیز طلباء کرام، قرآن پاک کی نسبت سے ہم یہاں پر جمع ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، چنیدہ اور پسندیدہ افراد میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی پاک اور مقدس کلام کے لیے منتخب فرمایا ہے. آپ یہاں پر قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہی مقصد ہے نا آپ لوگوں کا؟ بول کے بتائیں. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے؟ یہ ہمارا مقصد ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کتنی اونچی نسبت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو حفظ کیا کرتے تھے. یعنی آپ اپنی نسبت دیکھیں. آپ اس ادارے میں آئے، اللہ نے آپ کو نسبت کتنی اونچی عطا فرمائی. دنیا دار ہے نا، جو دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، فن حاصل کرتے ہیں، کسی کی نسبت کسی اسکول کے ساتھ، کسی یونیورسٹی کے ساتھ، کسی کالج کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ، کسی پرسنالٹی کے ساتھ، کسی پروفیسر کے ساتھ، کسی بڑے نصاب کے ساتھ، کسی بڑے سلیبس کے ساتھ. آپ کبھی غور کریں اللہ نے آپ کو نسبت کیا عطا فرمائی. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ القیامہ میں، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اے حبیب، قرآن پاک کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن پاک کا علم حاصل کرنے والے ہیں، اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے. تو گویا کہ آپ سنت مصطفیٰ ادا کرنے کے لیے یہاں پر آئے، اور آپ کے اساتذہ سنت خدا یہاں پر بیٹھے ادا کر رہے ہیں. کتنی بڑی آپ احباب کی نسبت ہے. اور پھر مختلف اداروں کو
اب دیکھیں یہاں پر نبی پاک علیہ السلام شاگرد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے استاد ہیں۔ اب کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں جس طرح اللہ پاک کی ذات نے آپ کے ادارے کو بھی یہ شرف بخشا ہے کہ بچوں کو جب قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں تو ان کی طرف سے گارنٹی ہوتی ہے کہ اس بچے کو آپ جب جہاں جس وقت جس جگہ پر کھڑے کر دیں انشاءاللہ العزیز ہمارا بچہ آپ کو فر قرآن سنائے گا۔ ہم نے اس کے اوپر محنت اس لیول کی ہے، ہم نے اپنی صلاحیتیں اس لیول کے اس کے اوپر صرف کی ہیں کہ یہ بچہ آپ کو قرآن پاک ازبر سنائے گا۔ قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام جیسے شاگرد پر کہ جو اللہ کے شاگرد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بڑی شخصیت بطور استاد ہوگی تو اس کے شاگردوں میں بھی اتنا بڑا کمال پیدا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ الاعلیٰ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے ایسا پڑھائیں گے ایسا پڑھائیں گے کہ فلا تنسیٰ، پھر آپ کبھی بھولیں گے نہیں، ایسا آپ کو ازبر قرآن پاک یاد کروائیں گے۔ یہ ہے سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سند آپ کو ملتی ہے نا، آپ کے اساتذہ دیتے ہیں، یہ قرآن میں نبی پاک علیہ السلام کی سند ہے، تو یہ آپ کے نسبت بہت اونچی ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے جب انسان کسی ایسے بازار میں جائے کہ جہاں پر اس شے کی کوئی قیمت نہ ہو، دام نہ ہو اور اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، تو انسان بس اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں اتنی قیمتی شے لیے پھرتا ہوں لیکن میری اس قیمتی شے کی قیمت ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شے بے قیمت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس بازار میں غلط گئے ہیں جس بازار میں اس کی ویلیو اور رکت نہیں ہے۔ یہ دنیا کا بازار ہے، شاید اس میں آپ لوگوں کی نگاہ میں قدر و قیمت نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بازار میں آپ کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں آپ کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ آپ کتنے معتبر ہیں، کتنے آپ عظیم الشان ہیں اللہ اور اس کے حبیب کی نگاہ میں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک جنگ کے موقع پر کافی سارے صحابہ شہید ہوئے، تو اب اجتماعی قبر بنائی گئی، دفنانے کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا کہ آپ نے 5-6 صحابہ کرام کو اس اجتماعی قبر میں دفن کرنا ہے نا، تو دفن کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اس صحابی کو قبر میں لٹانا ہے بطور اعزاز، بطور اکرام، کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہوگا۔ حافظ قرآن کو سب سے اول رکھنا ہے۔ تو یہ ہے آپ کی وقت اور ویلیو نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت کے نگاہ میں۔ اب آپ بتائیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنی رسپیکٹ اور عزت دیں اور کوئی دنیا دار ہمیں عزت نہ دے تو کیا ہمیں اس کی طلب ہونی چاہیے؟ جب حضور نے ہمیں اتنا مقام اور مرتبہ دے دیا تو اب ہمیں کسی اور کی طلب کیا؟ اس لیے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ جس کے قدموں سے اللہ پاک کی ذات دنیا کو عزت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا یوم شہادت بھی ہے، یکم محرم الحرام، فرمایا کرتے تھے جب 22 لاکھ مربع میل کے اسلامی حکمران بنے، 22 لاکھ مربع میل اکیلے حکمران، اس موقع پر ارشاد فرمایا کرتے تھے عمر تجھے تو بکریاں بھی چلانے نہیں آتی تھی، تجھے تو اونٹ بھی نہیں چلانے آتے تھے، تیرا باپ تجھے تانا دیا کرتا تھا، اور آج دیکھ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے تجھے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی عطا فرمائی۔ کس کی وجہ سے احساس ملا؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ پھر آج دیکھیں دنیا، ایک انگریز مورخ ہے، اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس کے اوپر کتاب لکھی۔ اس کتاب کی لکھی اسلام کی تاریخ پر، اور اس میں سے اگر آپ کے قلوب و اذہان اس طرح متوجہ ہوں، 32 جلدیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت و سلطنت پر اس نے صرف کی۔
32 جلدیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ایسی شخصیت کس طرح بنے؟ اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے. اور انہی سے وہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے بہت سو کو عزت عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سو کو اللہ پاک کی ذات ذلت عطا فرماتا ہے. تو گویا کہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو عزت عطا فرمانے کے لیے منتخب فرمایا ہے. تو اب اس عزت کو برقرار رکھنا چاہیے یا اس کو پامال کر دینا چاہیے؟ کیوں میرے بچوں؟ اس عزت کو برقرار رکھنا چاہیے یا اس کی لاج نہیں رکھنی چاہیے؟ لاج رکھنی چاہیے جب اللہ پاک کی ذات نے اتنی عظیم الشان عزت عطا فرمائی. حدیث پاک میں آتا ہے، یہ تو تھی کچھ میٹھی میٹھی باتیں، کڑوی گولی بھی آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں. میرے پیاروں، جتنے آپ عظیم لوگ ہیں نا، اتنے ہی اس کے مد مقابل دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ قرآن کلام کتاب میری پڑھتا ہے اور کردار اور کریکٹر اس کا کیسا ہے، اس سے میچ کیوں نہیں کھاتا ہے، اس کے مطابق کیوں نہیں ہے، اس کے موافق کیوں نہیں ہے، اس کے